السلام علیکم گائز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد اس کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق پامال تھے، نہ ان کی جان کی کوئی قیمت تھی، نہ عزت کی قدر تھی۔ بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، اس لیے جب کوئی مرد چاہتا اور جس عورت کو چاہتا اور جس طرح چاہتا اپنے نکاح میں لے آتا اور ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھتا جو جانوروں سے کیا جاتا ہے۔ حق مہر ایک بے معنی چیز تھی، بلکہ عورت کی ملکیت اور سارا ساز و سامان لا قانونی کے قانون کے تحت شوہروں کے ملکیت قرار پاتا تھا۔ بے حسی کا عالم یہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں میں بھی وراثت کا قانون رائج تھا کہ مرنے والوں کے وارثوں میں ایک مال کی طرح اس کی تقسیم بھی عمل میں آتی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق قائم کیے اور عورت کی شخصیت کو ابھارا اور قرآن کریم کے الفاظ میں اعلان فرمایا کہ جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ اسلام سے قبل عورت کی بے قدری کی ایک وجہ اس کی مالی بے چارگی بھی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی مالی حالت کو بھی مستحق کیا اور اس کے لیے اصول واضح کیے۔ اسے وراثت میں حصہ دار بنایا، اسے اپنے باپ، بھائی، خامند، بیٹے وغیرہ کے مال میں عورت کے حصے مقرر فرمائے۔ مائکے سے ملنے والا سامان جہیز اس کی ملکیت قرار دیا، اسے ملکیت و جائیداد پر مالکانہ حق دے کر اس کا حق دیا، اپنے حق مہر پر اسے پورا اختیار بخشا اور اس طرح بنیادی حیثیت سے عورت کو مرد کے مساوی کر دیا اور ان تدابیر سے عورت کو پستی سے نکال کر بلندی عطا فرمائی اور صحیح معنی میں اسے مرد کا شریک کار اور رفیق حیات بنا دیا۔ غرض چونکہ نکاح شریعت اسلامیہ میں مرد و عورت کی مابین ایک شرعی تعلق، دینی رابطہ اور مذہبی میل جول ہے، اس لیے اسلام نے نکاح کے اصول و قواعد مقرر کیے، میاں بیوی کے حقوق متعین کیے تاکہ کوئی فریق کسی کے حقوق پامال نہ کر سکے۔ مثلا 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنا کو نکاح کا لازمی حصہ قرار دے دیا۔ کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ٹھہرائی گئی۔ عورتوں کی 2 قسمیں کی گئی، ایک وہ جن سے نکاح حلال ہے اور دوسری وہ جن سے نکاح حرام ہے۔ عورت عاقلہ بالغہ ہو تو اسے اپنے نکاح کا اختیار دیا گیا اور نابالغی کی حالت میں اس پر اس کے سرپرست کو اختیار بخشا گیا۔ مرد پر بنام حق مہر ایک رقم مقرر کی گئی اور اس پر عورت کو پورا اختیار دیا۔ عورتوں کو چھوڑنے کے لیے قوانین واضح کیے گئے جنہیں طلاق کہا جاتا ہے۔ عورت کی تمام ضروریات شوہر پر لازم قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کے برخلاف مرد کو ایک عورت سے نکاح کا حکم دیا اور باوقت ضرورت کچھ شرطوں سے مشروط سخت پابندیوں کے ساتھ ایک سے زیادہ کی اجازت دی۔